اللہ کا ذکر کی مجلس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس کو، اس مجمع کو اس قدر محبوب اور پسند فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی انسان بھی کسی نیت کے ساتھ کیسے بھی اس مجمع میں داخل ہو جائے اور بیٹھ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے تو ایک ہی گناہ کافی ہے، ایک ہی گناہ، اتنے گناہوں کی ضرورت نہیں ہے جہنم کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس مجلس میں آ جانا بالکل جہنم سے فارغی کر دیتے اللہ۔ اب انسان پر ہے، اس کی استطاعت پر ہے، اس کے شکر پر ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نعمت ہمیں دے دی ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اپنے اپنے احساس پر، اپنے اپنے یقین پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک کتنی قوت ہے، کتنی اہمیت ہے کہ ہم جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ یہ انسان کے اپنے استعداد پر کرتا ہے کہ سب سے بڑا نوٹ کون سا ہے؟ ایمان کی دولت۔ کون سی دولت؟ ایمان کی۔ کوئی اس سے بڑی نوٹ ہوگا نہیں جو آخرت تک سے لے گا، جس کا نام ایمان ہے۔ بولے الحمدللہ، دیا نا اللہ نے ہمیں نوٹ، دیکھیے کہ سب سے بڑی دولت اللہ کا نبی فرماتا ہے۔ اب جو اس پہ یقین نہ کرے مسلمان ہی نہیں ہے، اور جو یقین کرے تو پتہ چل جائے گا کہ پونڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا ایمان کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں 99% اپنے ایمانوں کو دیکھیں۔ بھائی جس پہ کسی چیز پہ یقین ہوا تو آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے نا، تو ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کون سے اسٹاک ایکسچینج کے پاس جاتے ہیں؟ کس کی قیمت کا بھاؤ کرتے ہیں؟ مجھے پتا ہے، صبح سے لے کے شام تک کس کی فکر ہے؟ کسی کو فکر کہ جو سب سے بڑا نوٹ اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں کہ وہ ہمارے پاس کتنی کرنسی، اس کی کیا قیمت ہے۔ اگر جو یقین ہو ہمارا تو ہم اس کو ٹیچیں، اس کے پیچھے بڑھیں۔ ہم تو بینک میں جمع کر رہے ہیں دوسری طرف، اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے، اس پہ اتنا ملتا ہے، اس پہ فلاں ملتا ہے، یہ ملتا ہے، فلاں بینک میں یہ ہوتا ہے۔ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ تو یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بڑے ہپوکریٹ ہیں، کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ۔ کہتے تو مانتے ہم ایمان بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اس دولت کے پیچھے آپ کتنا بھاگتے ہیں؟ اگر واقعی آپ دولت سمجھتے ہیں تو بھاگیں۔ اللہ کے نبی کہتا بھاگو، ففروا الی اللہ، سبحان اللہ، دوڑ لگاؤ اس طرف۔ کوئی تمہیں نہیں برا کہے گا، مودی نہیں کہے گا، اس طرف جو دوڑ لگائے گا، جو اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی حریص نہیں کہے گا، کوئی لالچ نہیں کہے گا، بلکہ فرشتے تمہیں سلام کریں گے۔ ہمیں امیر بننا چاہتے ہیں، کوئی منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن رائٹ امیر تو بنو، رائٹ دولت تو کماؤ۔ سمجھ آ رہی بات میری؟ مشکل تو نہیں ہے۔ تو سب سے قیمتی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کیا چیز ہے؟ ایمان ہے، سب سے بڑی چیز۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، ایمان سے بڑی چیز۔ اچھا بھائی کیا بڑی قیمت کہاں نظر آئے گی ہمیں اس کی؟ یہاں تو مکان لینے جاؤ تو کہتے پاؤنڈ، گوشت لینے جاؤ جی پاؤنڈ، فلاں کام ہونے جاؤ پاؤنڈ، یہی ہے نا پیسہ۔ تو اس کی قیمت کب نظر آئے گی؟ کہاں ہے اس کی قیمت؟ بولے سبحان اللہ، نہیں ہے، نظر تو آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت وہاں نظر آئے گی جہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی، ساری کرنسی فیل ہو جائیں گی، سب کرنسی ختم ہو جائیں گی،
خاک بن جائیں گی، مٹی بن جائیں گی. اس جگہ پتہ چلے گا کون سی کرنسی چل رہی، کون سا مال چل رہا ہے، ایمان کی دولت چل رہی ہے. اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ نے بہت جلدی جانا ہے. کافر نہیں جانا ہے، نہ ماننے والے نہیں جانا ہے، ہر مذہب کے آدمی نے جانا ہے. کوئی مائی گلال انکار کر ہی نہیں سکتا اس جانے کا، اس جگہ جانے کا. میں نہیں جاؤں گا. ایوری باڈی بلیو اٹ. اور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، وہ میری نفس چل رہی نہیں چل رہی، وہ ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے دل میں کیا ہو رہا ہے، وہ جی میرے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس جگہ سے ڈر رہے ہیں جہاں ہم نے جانا ہے. بولے سبحان اللہ. کوئی ہے ایسا آدمی جو نہ ڈر رہا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس گھڑے کو سجانے والا جو ہے اور ہر مصیبت سے بچانے والا عمل جو ہے وہ کیا؟ ذکر اللہ ہے. مبارک ان لوگوں کو جو بستروں کو چھوڑتے ہیں، صبح اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، نیندوں کو چھوڑتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں. نیندیں ہر ایک کو پیاری ہیں، سونا سب کو پیارا ہے، بستر سب کو پیارا ہے، لیکن ان کو احساس ہو گیا، ان کے ایمان نے بتا دیا کہ ہپوکریٹ نہ بن، اس دولت کو تیار کر جہاں تو نے جانا ہے. ایمان اور سونے دے کہ صبح آواز لگے گی اللہ کی طرف سے، خیر من النوم، کہ آج جاگ جانا، خیر بٹے گی آج میری طرف سے. وہ کتے کی طرح سوئے ہوتے ہیں. اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی. کل، اللہ کہتا ہے کل ہے میرے حبیب، سارا کچھ تجھے بتاؤں گا میں، سنا تو لوگوں کو. یہ تو علم غیب ہے، اور کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں علم غیب. اللہ کہتا ہے بتاؤں گا میں اور سناؤں گا میں تجھے، اور تو بتا لوگوں کو یہ بات. جب بھی تو کل کیا مطلب کل کا؟ کہ تجھے نہیں معلوم اس باتوں کا، میں تجھے بتا رہا ہوں، اور تو ان کو بتا، بکہ ان کو نہیں پتا. کیا شان ہے نبی کی، دیکھیں یار. سبحان اللہ. ہر چیز جانتا ہے نبی. یہ تو علم غیب اور ہوتا ہے علم غیب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہتے ہیں علم غیب کیا فرق ہے اللہ کے اور نبی کے علم غیب میں؟ ایک مسئلہ ویسے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی میں اس پہ جھگڑے میں نہیں بات کر رہا. کیا فرق ہے اس میں؟ جھگڑتا کیوں ہو؟ نبی کو علم غیب، اللہ کو علم غیب، فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور نبی کا علم غیب عطائی ہے. سمجھ آ رہی بات آپ؟ کہ نبی رکھتا ہے سارا علم، لیکن کون سا؟ جو اللہ اس کو دیتا ہے. اور اللہ کون سے علم رکھتا ہے؟ اس کو کوئی نہیں دیتا، اس کو ذاتی علم جو ہے اس کے پاس ہے. کوئی جھگڑا ہے اس کے بعد؟ تو مانتے ہیں علم غیب، نبی کا علم غیب مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں بھائی. کیوں جھگڑتے ہو؟ اور یوں کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے کوئی آدمی؟ کوئی ملا ہی نہیں سکتا. جو ملایا ہو تو شیخ ختم، آدمی ختم ہو گیا. تو اسی لیے قرآن کل اے بتا میرے محبوب کی کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر، اے بتا میرے محبوب کی کس طرح ان کے نگیر رہیں گے، اے بتا میرے محبوب کی سزا کیسی ملے گی. اب ادھر سے علم غیب آ رہا ہے، ادھر بتایا جا رہا ہے. کچھ جھگڑا ہے؟ دینے والا اللہ، بتانے والا نبی، اور سننے والے ہم. بولے سبحان اللہ. اس طرح کہ خیر من النوم، کہ جس نے نیند کو چھوڑ دیا خیری خیر لے گا صبح آنے کے بعد خدا کی قسم. اور جو سوتا رہا، بکواس کرتا رہا، اٹھا نہیں، تو فرمایا سزا کہ میں شیطان چھوڑ دوں گا. ابھی پھر بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، خبر دے رہے ہیں. شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اس کے منہ پہ پیشاب کرتا ہے شیطان اپنا، اور وربلی بالکل کرتا ہے. منحوست اس کے چہرے پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. جس کے چہرے پہ صبح ہی شیطان پیشاب کر دے اس کے منہ کے اوپر، اس کا دن کیسے گزرے گا؟ وہ کون سے نوٹ گنے گا؟ وہ اس دنیا کو گنتا رہے گا. اس کی بہت کرنے چلیں گے کاروبار، نوکریاں بہت ملیں گی اس کو، پیسے بہت ملیں گے، کیونکہ سزا ہے اس کی. لیکن جو خیر من النوم کہنے والے ہیں، جو صبح اٹھ جائیں گے سمجھے خیر ہے، وہ اگر آ گئے سبحان اللہ، ان کے لیے خیر ہوگی. بے شک 5 پاؤنڈ کمائے، خیر اور برکت ہوگی جنت. ایمان کو بچا کے قبر تک لے جاؤ، وہاں کام آئے گا اصل میں. اب ہماری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ ہم نے اب سے ایمان کو بچانا ہے اپنی دولت کو. ضائع ہو جائے.
اللہ کے نبی یہ تو فرمائے آخر کیا کون سا چور ہے، کس چیز سے بچائیں اس کو، کون سی ایسی خطرناک چیز ہے جس سے ہم اپنے ایمان کو حفاظت کریں. اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی چیز جو ایمان کو خراب کرتی ہے، اب یہ سن لیں، اگر آپ سیریس ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو بچائیں، میں آپ کو وہ چیز بچا رہا ہوں جو سب سے زیادہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے اور ایمان نہیں لے جا سکتا. کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے بچیں. اللہ کے نبی نے کیوں بتایا کہ ہم اس سے بچیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کو جمع کرتے رہیں اور جب ہمارا ٹائم جانے کا ہو تو ایمان ہمارے سے نکل جائے. کیا چیز ہے وہ سب سے بڑی جو ہماری ایمان کو خراب کرتی ہے؟ کون سا سب سے بڑا فتنہ ہے؟ یہ دنیا سب فتنوں سے بری ہوئی ہے. جیسے جیسے چل رہی ہے قیامت نزدیک، فتنے در فتنے آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ لیکن سب سے بڑا فتنہ ایک ہوگا، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا. اس فتنے سے بچنا ہے تو مننا ہو تو میں ایمان کو ختم کر دے گا. کہیں اس فتنے میں ہم گرفتار تو نہیں ہیں؟ ہم سوری ٹو سے دیستے. جب کوئی چیز کامن ہو جاتی ہے تو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ایمان کی وہ کیفیت نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ فتنہ زبردست طریقے سے آ چکا ہے. تو ہم اس فتنے کے احساس پہ نہیں. اور اللہ کے پاس سب سے بڑا فتنہ ہے جو ایمان کو ختم کرتا ہے. اگر وہ ہوگا تو بھول جاؤ کہ ایمان جائے گا سب. نیور ایور. کیا فتنہ ہے کہ ہم اس میں تو مطلب اس کے اندر نہیں شامل. سب حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آؤٹ آف ٹچ ہو چیز. سارے والے دے سکتے ہیں. کیا ہے وہ چیز؟ اللہ کے نے فرمایا ہے کہ اتنا بڑا فتنہ آئے گا زمانے میں جس کا ڈائریکٹ تمہاری ایمان سے تعلق ہوگا، اور جس میں یہ فتنہ اتر گیا وہ ایمان نہیں جا سکتا. وہ فتنہ ہے کہ انسان گناہ کرے گا، لیکن گناہ و فتنہ نہیں ہوگا. اس سے بھی بڑا فتنہ ہے وہ. یعنی گناہ کرے گا لیکن گناہ فتنہ نہیں ہوگا، اس سے بھی بڑا فتنہ ہے، گناہ سے بھی بڑا. کیا فتنہ ہوگا؟ کہ گناہ کرے گا اور گناہ کرنے کے بعد وہ اس گناہ کی تعویل کرے گا اور وہ گناہ اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، اور جسٹیفائی کرے گا اس کو. تعویل سمجھتے ہیں نا؟ تعویل کرے گا اس کی. جی میں کیا کروں، اب سود نہ ہوتا تو ہم کاروبار کیسے چلاتے، اور میں جھوٹ نہ بولتا تو میرا کام کیسے چلتا جی، اس کے لیے جو میں کچھ کرنا ہی پڑا، میں جھوٹا بولتے تو ویزے نہ لگتے ہمارے، ہم کیسے آتے. That's right. بات سمجھ آ رہی ہے آپ فتنے کی؟ اب سن رہے ہیں آپ کیوں اس طور کے لوگ 99% ماشاءاللہ فارغ ہو کے جائیں گے کہ گناہ کریں گے وہ لوگ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. وہ اتنا چھوٹی چیز ہوگی اس کے لیے کہ don't mind it. وہ اس کی تعویل دیں گے کہ ہم کیسے برقع پہن سکتے ہیں، وہ اس دنیا میں آیا، ہم اپنا برقع نقاب کیسے پہنے جی، ہم یہ اور یہ کیوں کرے. ہر وہ کام کریں گے جس کو اللہ کی شریعت نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. بانگ و تحول کریں گے، عام ہو جائے گا وہ گناہ، اور کریں گے گھروں میں عام ہوگی گناہ. جھوٹ بولنا، خیال کرنا، گالی دینا، غیبت، ہر وہ چیز جو بنے. لیکن گناہ کے بعد گناہ تو ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، انسان نے گناہ کر گیا، اگلا سٹیپ جو ہوگا کہ اس گناہ کو بچائیں گے. اسٹینڈ آن. ہم کیا کریں اگر یہ نہ کرتے تو کیسے ہوتا؟ میں کیسے اٹھوں گا نماز پہ لیے نہ اٹھتا تو اٹھ جائیں گے، ہمارا کام ختم ہوتا ہے، ہم کام کیسے کریں گے جی؟ اب ہمارے یہاں یہ ہو گیا تو فلاحی کیسے کریں گے جی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ہر چیز کا سٹینڈرڈ دیا ہے کہ تم نماز چھوڑ سکتے ہو اس کنڈیشن کے اندر
تم روزہ چھوڑ سکتے ہو اس کنڈیشن کے اندر، یہ عمل کر سکتے ہو اس کنڈیشن کے اندر، ہے یا نہیں ہے؟ پھر تو میں اور آپ کون تعویل پیش کرنے والے؟ کہتے گناہوں کی تعویل پیش کریں گے، وہ مجبوری پیش کریں گے۔ فرمایا جب ایسا انسان جب ہوں گے جو یہ کام کریں گے، گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد تعویلیں پیش کریں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو موت تک توبہ کی توفیق نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اب ہمیں کیا اس کی مدد کیا کریں؟ ہم کیسے بدل جائیں کہ ہم شرمندہ ہو جائیں؟ جیسے گناہ پانی پانی ہو جائیں، ایکسیپٹ کر جائیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایسے انسان ہم کیسے بنیں؟ چلیں ایک حدیث سناتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کام کر لیں آپ اس حدیث کی روح سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس حدیث کی روح سے وہ کام کر لیے، اللہ کی قسم یہ صرف سے پیدا ہو جائے گی۔ گناہ تو ہوتے ہیں انسان سے، لیکن وہ گناہ بندہ نہیں ہوگا، وہ پچھتانے والا بندہ ہوگا، اس گناہ کو چھوڑنے والا بندہ ہوگا، اس پہ سٹرگل کرنے والا بندہ ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کون چھوٹی حدیث نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، روایت کی ہے بخاری اور مسلم اس حدیث کو۔ سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص تشریف لائے، سمپلی مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو حدیث۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص تشریف لائے، انہوں نے کیا سنا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی تھے، ہم بیٹھے تھے سارے، کتنا بتاؤ کہ جی اس آدمی کے بارے میں کیا آپ بتائیں گے ہمیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک شخص نیک انسان ہے، اللہ والا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، نیک آدمی ہے، اس کا ہر ایکشن خوب قابل قبول ہے۔ تو ایک ایسا شخص ہے اور ایک شخص ایسی شخص سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ محبت۔ بہت بڑی چیز ہے محبت کرنا، یاد رکھنا، محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ عاشق سے پوچھو، کسی سے، کسی عاشق سے پوچھو کہ کیوں یار تو گلی میں کھڑا تھا، کہ کیا کریں، مجبوری ہو گئی، اب کیا کریں۔ مجنون سے پوچھتے نا، یہ تو مجازی عشق ہے، تو عشق جو ہے یہ بھی کیا نہیں جا سکتا، ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگو، اور کسی سے عشق کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس لوگوں کا حب کا حب یحبک، اللہ مجھے ایسے انسان کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتا ہے، فضل و محبت کرتا ہے، پھرتا ہوں لوگوں سے، کوئی ایسا پیارا بندہ دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، میں عاشق ہو جاؤں اس کو، مجھے آرام ہی نہیں ہے اس کو دیکھے بغیر۔ اللہ کے نہیں بتا رہے، حدیث تو حدیث چلتی ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے مجھے اس انسان سے محبت ہو گئی ہے، لیکن آدمی بڑا اونچا ہے، وہ میں عشق کرتا ہوں اس سے، عشق ایسا ہے کہ دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، پیار بہت آتا ہے مجھے اس کو، اس کی صحبت میں بڑا مزہ آتا ہے۔ محبت تو بڑی چیز ہے نا، بس دل کرتا ہے او ہوئے تو میں تقدا رہا ہوں، سبحان اللہ، کہ چہرہ اس کو اور میں دیکھتا رہوں اس کو، الحمدللہ، اس سے باتیں کروں، اس کے پاس بیٹھوں، اس کی ٹانگیں دباؤں، محبت ہو گئی ہے مجھے اس سے۔ محبت سب کچھ کرا دیتی ہے آدمی کو، حدیں ختم ہو جاتی ہیں محبت کے اندر۔ تو اللہ کے نبی سنی بات ساری، صحابہ بھی سن رہے تھے، محبت تو مجھے ہو گیا اس شخص کو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، نہ میں جیسے عمل کر سکتا ہوں، نہ اعمال کر سکتا ہوں، اس کے تو اعمال بڑے اونچے ہیں، وہ تو محبوب رب ہے، میں صرف عاشق کرنے والا ہوں۔ تو حضور یہ بتائیں کہ اس آدمی کا کیا حال ہوگا بیچارے کا، وہ تو چلا گیا، مر گیا، عالم درجوں میں جائے گا، اونچے مقامات پہ ہوگا، میں غریب مسکین آدمی ہوں، میرا عشق کہاں گیا؟ سبحان اللہ، علاج آ رہا ہے، دولت ایمان کے علاج آ رہا ہے، سمجھا رہے آپ کو کیا آ رہا ہے؟ کہ جو انسان آپ کے اندر یہ صفت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا انسان بن جاؤں کہ گناہ ہو تو میں توبہ کروں، کیسے ہوگا؟ کوئی بتا رہا ہے، تو یار سب میں کیا کروں پھر ایسی شخص سے مجھے محبت ہو جائے اور وہ اونچے درجے کا تو میں نیچے درجے کا، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟
اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پتا چلا کہ اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ انسان بیٹھنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے گی جو اس انسان کے اندر صفات موجود ہیں، کہ گناہ ہو جاتے تو توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو وہ بھی ویسے ہی بن جائے گا۔ علاج آ گیا؟ اگر ہم واقعی وہ انسان بننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان دا خارج نہ ہو اور ہم اپنے گناہوں کے بعد شرمندہ ہوں، تو کیا علاج ہے اس کا؟ کہ کسی ایسے انسان سے محبت کر لو جو اللہ کا محبوب ہے، اس میں یہ صفت موجود ہے، تو جب آپ اس سے محبت کریں گے تو الحمدللہ آپ بھی اسی درجے پہ پہنچ جائیں گے۔